ہندا کون تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ آج آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی قیمتی جان کا سودا کیا تھا، جو آپ کی بدترین دشمن تھی، اور جس نے آپ کے چچا کے جسمانی اعضاء کا زیور بنوا کر پہنا تھا۔ حضرت حمزہ کون تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس عورت کی کایا پلٹ اور قبول اسلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مکالمے ہوئے۔ مزید آپ کو غزوات کے بارے میں بھی بتائیں گے، غزوہ احد کے اسباب اور اس کے احوال بھی سنائیں گے۔ وہ حبشی غلام کون تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت حذیفہ بن عتبہ کون تھے اور دار ارقم کیا تھا؟ آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو سب سے پہلے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کا مذہب اور بت پرستی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں اور ان دوست احباب کے خلاف نفرت، عداوت اور بغض پال لیا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس لیے باقی دنیا میں فتوحات حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ہی قبیلوں کے خلاف جنگیں لڑنا پڑیں، اور ایسی جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، وہ غزوات کہلائے۔ ایسے ہی ایک غزوے میں ہندا بنت عتبہ نے اپنی عناد اور دشمنی کی بنیاد حضرت حمزہ کو بنایا۔ ان غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والوں میں سے ایک بہادر اور جرری کا نام حضرت حمزہ تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ دونوں نے صوبیہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جرری اور دلیر تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت حاصل کی۔ غزوہ احد میں جامع شہادت نوش کیا۔ حمزہ نام، ابو یلا اور ابو عمارہ کنیت، اسد لقب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچازاد بہن تھیں۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ اس نسبتی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا باز کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ فرمایا،
جب اس کی حقانیت مجھ پہ ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی، اور کفار کے مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جاں بازی کا تمام مکہ لوہا مانگتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا، اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکہ کے مواقعات میں حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو ان کو ہی ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خدا داد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھریرا انہی کو عنایت ہوا، اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مدبھیڑ ہوئی، اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدد بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بغیر کشت و خون کے واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں صدارہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے، اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا، بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی علمبرداری کا طرہ افتخار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی، اور صرف بنی مدلج سے امداد باہیمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اس سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ سفارائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد، ہم نہ جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو تہ تیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی بار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے، نہایت گھمسان کر رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے دستار پر شتر مٹ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مردانہ وار 2 دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔
بنو قناقہ نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی. چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا. لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس مارکے میں علم برداری کے منصب پر مامور تھے. بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے توسین غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام سے برانگیختہ ہو کر قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا. 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی. کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شمشیر خار اشگاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا: اے سبا، اے ام انمار مزغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی بار میں اس کا کام تمام ہو گیا. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کی ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں. غرض جوش میں لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تحقیق کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے. چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طیمیہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دیا تھا. غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہا تھا. اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک مارا کہ آر پار ہو گیا. پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے ڈھال ہو کر گر پڑے. اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے. ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا: کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں. فرمایا: خدا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کسی جز کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیتا. ناظرین، یہ عورت جس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا یہ ہند بنت عتبہ تھی. ہند قبیلہ قریش سے تھی. سلسلہ نسب یہ ہے کہ ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ بنت عبد الشمس ابن عبد المناف. ہند کا باپ قریش کا سب سے معزز رئیس تھا. ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کی والدہ. ان کے 2 بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے. ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، جس کے انتقام کی خاطر انہوں نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حمزہ کو شہید کرایا اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے ناش کی بے حرمتی کی. غزوہ احد میں حمزہ بن عبد المطلب کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور مشہور ہو گئیں. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ آزاد کردہ غلام کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ انہیں آزاد کر دیا. حضرت حمزہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازیب بنا لی اور انہیں حمزہ بن عبد المطلب کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئی. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت پر بہت رنج ہوا. اختتام جنگ کے بعد شہداء اسلام کی تہجیز و تکفین شروع ہوئی. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ام محترم کی لاش پر تشریف لائے. چونکہ ہندا نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا: تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش پیش رہتے تھے. اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ. خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے. میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کر دوں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد
وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اسی طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسد اندو علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ ناظر ہندہ کا پہلے فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تو ابو سفیان ابن حرب کے عقد میں آئیں، جو قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی، اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے مارکے میں، جو اسلام و کفر کا پہلا مارکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی قیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر مار کے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہندہ بھی آئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خاری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کے فکر میں تھی، چنانچہ انہوں نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کے غلام اور حرب اندازی میں کمال رکھتے تھے، حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ وحشی کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب حمزہ ان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہندہ نے ان کو پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، حمزہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہندہ کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات میں ہندہ بھی تھی۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہندہ بھی نقاب پہن کر آئے، جس سے اس وقت یہ غرض تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی جو حسب ذیل ہیں۔ ہندہ: یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہندہ: یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو لیا نہیں، بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: چوری نہ کرنا۔ ہندہ: میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ سے درگزر فرمایا۔ ہندہ کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا
یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ہندہ بنت عتبہ نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سے پہلے روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی، مگر اب مجھے روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرا بھی یہی حال ہے، یعنی مجھے بھی ہندہ بنت عتبہ کے گھر سے زیادہ کسی گھرانے کی عزت پیاری نہیں، اور اللہ اس میں یعنی میرے گھرانے کے لیے تمہاری محبت میں ابھی اور اضافہ فرمائے گا۔ ہندہ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چھپا کر اپنے بال بچوں پر خرچ کر دوں تو مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ دستور کے مطابق ہو۔ ہندہ مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھیں۔ ابن سعد نے لکھا کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ یہ ہند بنت عتبہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلواسطہ ساس بھی لگتی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ سیدہ ہندہ بنت عتبہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اپنی تصریف میں لکھتے ہیں، یعنی وہ ہند قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں، صاحب رائے، زیرک و ہوشمند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت تھیں۔ اپنی قوم میں اپنی صنف کے لیے رئیس سمجھی جاتی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، تاہم جب عمر کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی، اس میں ہندہ اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے میں جوش پیدا کیا۔ ہندہ نے عمر فاروق کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا۔ اسی دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے بھی وفات پائی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات عمر کے زمانے میں نہیں بلکہ عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب ابو سفیان نے وفات پائی، ابو سفیان نے عثمان کے زمانے خلافت میں وفات پائی، تو کسی نے امیر معاویہ سے کہا کہ مجھ سے ہندہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دو۔ انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی اولاد میں امیر معاویہ زیادہ مشہور ہیں۔ ہند میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کی خصوصی امتیاز ہو سکتے ہیں۔ سائد اسد الغابہ نے لکھا ہے، ان میں عزت نفس، غیرت رائے و تدبیر اور دانشمندی پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کی نسبت فیاض تھی۔ ناظرین، وحشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جنگ بدر میں حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا تیمیہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقام میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبا نے مبارز طلبی کی تو حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حمزہ سبا کو قتل کر کے ادھر سے گزرے، اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے آر پار اتر گیا اور حمزہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا فلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گیا، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو اس نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا کہ تم بھی وفد کے ساتھ چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرا کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دفتن کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے۔
آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، لیکن وحشی اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا، تم نے ہی حمزہ کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے شرمندہ ہو کر عرض کیا، آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گیا۔ حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا، اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر کے حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا لے کر مسلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے، اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی ترویج میں اندرونی اور بیرونی کئی دشمنوں سے لڑنا پڑا، جن میں ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ حقیقی نام مسلمہ بن حبیب عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جسے آپ نے یکسر مسترد کیا اور اس کا علمی رد کر کے اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعویٰ نبوت عام کرنے میں مصروف رہا، اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی علمداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا، اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی تھی۔ ناظرین، ابو بکر صدیق نے مسلمہ کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی، اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید دیگر مرتدین سے نمٹ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلا، اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لے لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا، لیکن تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کاندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے، یا عبداللہ، اور مسلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب جو مسلمان ہو چکے تھے
نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمہ اور دیگر مدیان نبوت کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابوبکر کی دینی اور سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے یہ جہادی واقعات سبق دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے دین اور پیغام کی ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام نے کتنی کاوشوں سے حفاظت کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا اور دنیا اور آخرت میں اپنے لیے سرمایہ بنایا۔ ناظرین، ہندہ بنت عتبہ کے ایک بھائی کا نام ابو حذیفہ بن عتبہ بھی تھا، جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ ابو حذیفہ غزوہ بدر میں شریک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ابو حذیفہ کنیت ہے۔ آپ نے دارالارقم میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کا قد بلند و بالا، چہرہ خوبصورت، آنکھیں خوبصورت اور سامنے کی طرف ایک دانت زیادہ تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا، آمنہ بنت عمرو، سبیتہ بنت یعار انصاریہ ہیں، اور ان کے بیٹے محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہا کے بطن سے حبش میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفت میں پیش تھے۔ طرفداران امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مصر میں مقتول ہوئے۔ عاصم بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ بنت عمرو رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ دونوں لا ولد فوت ہوئے، اس لیے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ و نسل منقطع ہو گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی اخلاقی بلندی کے لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں۔ حق پسندی، جفاکشی اور جوش ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ ان کی بیوی حضرت سبیتہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو حذیفہ نے ان کو اپنا متبنی بنا لیا۔ چنانچہ وہ عموماً سالم بن ابی حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ ابو حذیفہ کے والد عتبہ ان ذی اثر روسائے قریش میں تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی، لیکن خود عتبہ کے لخت جگر ابو حذیفہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سرزمین حبش کی دونوں ہجرتوں میں شریک تھے۔ ان کی بیوی سہلہ بنت سہل رضی اللہ عنہا بھی رفیق سفر تھیں۔ چنانچہ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ حبش میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ حبش سے مکہ واپس آئے، یہاں ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس بنا پر اپنے غلام سالم کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے اور عباد بن بشر کے مہمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں باہم مواخات کرا دی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم مشہور مارکوں میں جوش و پامردی کے ساتھ سرگرم کارگزار تھے۔ خصوصاً غزوہ بدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا جب ایک طرف سے ان کے والد اور دوسری طرف سے جوہر شجاعت دکھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ان کا والد مقتول ہوا تو ابو حذیفہ کا چہرہ نہایت اداس دیکھ کر رسول اللہ نے پوچھا، ابو حذیفہ، شاید تم کو اپنے باپ کا کچھ افسوس ہے۔ عرض کیا، خدا کی قسم نہیں، مجھے اس کے مقتول ہونے کا صدمہ نہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک ذی عقل، پختہ کار و صاحب رائے شخص تھا۔ اس بنا پر امید تھی کہ وہ دولت ایمان سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت کفر پر اس کے مرنے کا یقین دلایا تو مجھے اپنے غلط توقع پر افسوس ہوا۔ ناظرین، منکر و مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والے یہ ہیرا صفت صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں بعمر 54 سال شہادت پائی۔ ناظرین، آج آپ کو دارالارقم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور اس کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ دارالارقم مکہ مکرمہ میں
کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جہاں مسلمان ابتدائی اسلام میں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ دارالارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی مسلم جامعہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ گھر الارقم مخزومی کا تھا جو مشرکین کی نگاہوں اور مجلسوں سے الگ تھلگ تھا۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی سے اپنی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماعی دعوت کا مرکز بنایا۔ اعلان نبوت کے 4 سال تک مسلمان جو کم تعداد میں تھے چھپ کر گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ قریش نے انہیں دیکھ لیا تو نوبت گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا۔ ایسے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے طے یہ پایا کہ عام صحابہ اپنا اسلام، عبادت اور تبلیغ چھپ کر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام خود تو اعلانیہ کرتے، لیکن صحابہ کے ساتھ مصلحت کی خاطر چھپ کر جمع ہوتے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قریش کو علم نہ تھا کہ ارقم بن ابی ارقم مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وجہ یہ تھی کہ ان کی عمر 16 سال سے کم تھی۔ قریش کو امید نہ تھی کہ اس نوجوان کے گھر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالارقم میں بیٹھ کر دعا فرمائی، اے اللہ، تمہیں عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل میں سے جو زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ اگلے ہی روز یعنی جمعرات کو عمر بن خطاب نے گلے میں تلوار لٹکا کر دارالارقم کا رخ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 40 کے قریب صحابہ یہاں جمع تھے۔ عمر کا ارادہ سب کو قتل کرنے کا تھا۔ قسمت نے پلٹا کھایا۔ اب وہ مسلمان ہونے کے ارادے سے نکلے، دارالارقم پہنچے۔ عمر مشرف با اسلام ہوئے تو یہاں موجود مسلمان باہر نکلے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور بلا جھجک کھلم کھلا بیت اللہ کا طواف کیا۔ دارالارقم کو دارالاسلام کہا جانے لگا۔ ارقم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا گھر بیٹے عثمان کو تحفے میں دے دیا اور تاکید کی کہ اسے نہ بیچنا۔ ابن سعد کہتے ہیں میں نے خود دارالارقم میں تحفے کی یہ دستاویز دیکھی ہے۔ اس میں تحریر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ گھر یا قطع اراضی جو صفا میں ہے، اس کے بارے میں ارقم کا فیصلہ ہے کہ حرم کے پاس ہونے اور ابتدائی عہد نبوت میں اس کے گھر کے عام ہونے کی وجہ سے اسے حرمت دی جائے، بیچا جائے نہ وراثت میں منتقل کیا جائے۔ تحریر پر 2 اشخاص حشام بن عاص اور اس کے آزاد کردہ غلام کی گواہی سب تھی۔ چنانچہ گھر اسی حالت میں قائم رہا اور اس میں ایک قبا یا مسجد بھی تھی۔ ارقم کی اولاد اس میں رہتی رہی یا اسے کرائے پر اٹھاتی رہی، لیکن جب یہ ان کے پوتوں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے آگے فروخت کر دیا۔ ارقم کے پوتے عمران بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب ابو جعفر کے دل میں دارالارقم ہتھیانے کا خیال آیا۔ ایام حج میں وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ ہم گھر کی چھت پر نصب خیمے میں بیٹھے تھے۔ ہمارے نیچے اتنے قریب سے گزرا کہ میں چاہتا تو اس کی ٹوپی اتار لیتا۔ مروہ سے اترتے اور کوہ صفا پر چڑھتے ہوئے وہ ہمیں دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے بعد حسن بن علی کے پڑپوتے محمد بن عبداللہ نے منصور کے خلاف بغاوت کی تو اس نے انہیں قتل کرا دیا۔ ارقم کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عثمان محمد بن عبداللہ کے ساتھی تھے، لیکن بغاوت میں حصہ نہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ابو جعفر نے انہیں بیڑیوں میں جکڑنے کا حکم دیا۔ پھر کوفہ سے ایک شخص شہاب بن عبد رب ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تم دارالارقم بیچ دو تو میں تمہیں بیڑیوں سے چھڑوا سکتا ہوں۔ عبداللہ کی عمر 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی اور وہ قید و بند سے عاجز آئے ہوئے تھے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ گھر صدقہ کیا ہوا ہے، میرا اس میں صرف ایک حصہ ہے، بقیہ میرے بھائی بہن شریک ہیں۔ شہاب نے کہا، آپ اپنا حصہ دے دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناچار ہو کر وہ 70,000 دینار لے کر گھر سے دستبردار ہو گئے۔ ان کے بھائی بہنوں کو بڑی رقوم ملی تو وہ بھی اپنے حصے فروخت کر کے چلتے بنے۔ اس طرح دارالارقم ابو جعفر منصور کے ہاتھ آ گیا۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنا تو اس نے اپنی بیوی اور باندی موسیٰ اور ہارون رشید کی والدہ خیزران کو تحفے میں دے دیا، جس نے اس کی تعمیر نو کی اور یہ بیت الخیزران کہلانے لگا۔ مہدی کا پوتا جعفر بن موسیٰ خلیفہ بنا تو دارالارقم اس کے پاس آ گیا۔ اسے مصر کی شتوی اور یمن کی عدنی بھی رہتے تھے۔ آخرکار اسے موسیٰ بن جعفر کی اولاد میں سے غسان بن عباد نے خرید لیا۔ شاہ عبد العزیز کے دور حکومت میں حرم کی پہلی سعودی توسیع ہوئی تو مسعی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا راستے پر
چھت ڈال کر دارالارقم کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ دارالارقم بظاہر دنیا میں موجود نہیں رہا، تاہم اس کی یاد زندہ اور تاریخ تابندہ ہے۔ دارالارقم دراصل حضرت ارقم بن ابو الارقم سے منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کا درجہ ملا۔ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا، اور یوں اسلام کا پہلا مدرسہ معرض وجود میں آیا، اور اس مقام ہدایت کو مرکز دار ارقم کے نام سے شہرت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر واقع تھا۔ دار ارقم سے دین اسلام کی تدریس کی وجہ تسمیہ یہ اہم واقعہ بنا، بعد ازاں اس کو تبلیغ و رشد و ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ روایت سے مرکوز ہے کہ ایک بار مسلمان مکہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور لڑنے وہاں پہنچ گئے۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس پر سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو اونٹنی کی ہڈی کھینچ ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ اس سے مسلمانوں کا دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر حضرت ارقم کے مکان میں پناہ گزین ہو گئے تاکہ مسلمان پورے انہماک سے عبادت کر سکیں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اسلام میں ہی اس مکان دار ارقم میں رہتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے یہاں اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق نعمت ہدایت پانے والوں میں ارقم کا 7واں نمبر تھا۔ بیت اللہ سے صفا مروہ والی طرف فرسٹ فلور اور باب نمبر 17 سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے باہر نکلیں تو سیڑھیوں کے ساتھ گیٹ نمبر 16 ہے، جس پر آج بھی باب دار ارقم لکھا ہے۔ جب سرداران قریش توحید کی دعوت کو کچلنے کے در پہ ہوئے تو خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے چند اولین نفوس کی معیت میں اسلام کی اشاعت و ترویج کا فریضہ دار ارقم میں ادا کیا۔ یہ گھر سیدنا حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ کا تھا، اسی وجہ سے دار الارقم کہلاتا ہے، اور آپ اسلام کے السابقون الاولون میں شامل تھے، اس لیے آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا گھر پیش کیا، جسے قبول کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور والد عبد مناف بن اسد مخزومی تھے، جبکہ والدہ کا نام امیمہ بنت حارث تھا، جو قبیلہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ آپ نیک اور سری متبع تھے، چونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کا رتبہ ملا۔ آپ کے ایمان لانے کی مختلف روایات ہیں، مگر یہ بات ثقہ ہے کہ آپ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ انہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی معرفت مسلمان ہوئے، جبکہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق آپ نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ ابن سعد نے انہیں 7واں مسلمان قرار دیا ہے، جبکہ ابن حجر کے مطابق آپ 10 افراد کے بعد اسلام لائے۔ اسی طرح ابن اسیر نے انہیں 12واں مسلمان بتایا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق آپ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ بھی کی، جہاں پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ انصار صحابی جناب ابو طلحہ بن زید سہل رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ آپ نے سوائے بدر و احد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں آپ کی سرگرمیوں پر سیرت نگار خاموش ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ نے تقریباً 85 سال کی طویل عمر پائی، اور آپ کا وصال 53 ہجری یا 55 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی کثیر اولاد میں عبداللہ، عثمان مشہور ہوئے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک روز مسلمان ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ایک ہڈی کھینچ ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ پہلا خون تھا
جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ اس واقعے کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محفوظ جگہ کی ضرورت محسوس کی جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکیں اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت ایمان لا چکے تھے اور آپ کا گھر صفا پہاڑیوں پر تھا جو قدر محفوظ بھی تھا، لہذا آپ نے اس عظیم مقصد کے لیے اپنا مکان پیش کر دیا جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا دین اسلام کو وقف کردہ گھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا اولین مرکز دارالسلام اور دارالشورا قرار پایا۔ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اسلام کے اولین درسگاہ اور عبادت گاہ قرار دینے میں کئی حکمتیں موجود تھیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ قریشی خاندان سے نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین آپ کے گھر کی طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جبکہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے درمیان عداوت عروج پر تھی۔ ایسے میں کسی کا اس طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا کہ ہاشمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی تربیت بنی مخزوم کے کسی گھر میں ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ آپ کا یہ گھر حرم شریف سے کافی فاصلے پر تھا، صفا کی پہاڑی پر تھا جو کہ اونچائی پر تھا، جہاں سے نیچے لوگوں پر نظر رکھنا آسان تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالارقم میں تشریف فرما ہو کر اسلام کے ان اولین اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم و حکمت سے مزین فرمایا، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارا اور تزکیہ نفس فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق کم و بیش 50 نفوس قدسیہ اسی جگہ حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جس میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عاقل و عامر اور حضرت خالد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی نمایاں ہیں۔ اسی مقام پر سید الشہداء جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مشرف با ایمان ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی معیت میں محتاط ہو کر غفار قبیلے سے آنے والے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے اور جا کر اپنا پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل کیا۔ اسی جگہ پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عمر میں سے ایک کے قبول اسلام کی دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور یوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر دست حق پر ایمان کی دولت پا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان فرمایا، تو دار ارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پھر اسی جگہ سے یہ نفوس قدسیہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر علل اعلان عبادت الہی کرنے لگے۔ سیرت نگاروں کے مختلف بیانات کی روشنی میں دار ارقم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام کی مدت 1 سے 3 سال کا عرصہ تھا۔ قریش اسلام کے خلاف دار الندوہ میں بیٹھ کر سازش تیار کرتے، جبکہ مسلمان دار ارقم میں تعلیم و تربیت، تزکیہ اور طہارت حاصل کرتے اور تبلیغ اسلام کے منصوبے کارکردگی کا جائزہ اور مستقبل کے لاہ عمل ترتیب دیتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے
हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें इसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तो हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को
ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔